نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، آپ کی محبت دلوں میں ہونا، آپ کی تعظیم کرنا، یہ ایمان کی بڑی علامت ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں، ان کی فرمودات کو سنتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو بہت سارے فائدوں سے نوازتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں دیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں دی۔ اب یہ چیزیں تقریباً 14 ہیں، سمجھیے، اس کے علاوہ بھی ہیں، 14 ہم نے دیکھا ہے کہ سب 14 ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا اور دوسرے انبیاء کو نہیں دیا؟ وہ ہے عہد و میثاق۔ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ایمان لائیں گے ان کے اوپر، ان کی بات کو مانیں گے۔ سب انبیاء نے اقرار کیا، ہاں اللہ ضرور مانیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے میثاق لیا، سارے نبیوں سے اقرار کرایا۔ ہر نبی جو بھی آیا ان سب کو یہی حکم تھا کہ پیارے نبی اگر آ گئے تو ان کو قبول کرنا۔ اگر پیارے نبی سمجھیے کہ آ جاتے تو دنیا میں آپ ہی کی نبوت ہوتی۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جانے سے پہلے بیت المقدس گئے تو سارے انبیاء وہاں جمع تھے، آپ نے نماز پڑھائی سب کو، تو اس کا مطلب ہے کہ سب لوگوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، آپ کو خاتم الانبیاء سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے کچھ چیزیں دی ہیں، 5 اور 6 دونوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ کسی نبی کو اللہ نے مجھ سے پہلے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خاص باتیں دی ہیں، وہ دوسرے انبیاء کو نہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میثاق لیا گیا سارے انبیاء کرام سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے سارے نبیوں سے اقرار لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں نبی آئیں گے تو ان کی بات ماننا اور ان کی بات پر عمل کرنا۔ یہ اقرار لیا اللہ تعالیٰ نے سب سے۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ میثاق کسی کو نہیں، بس سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات کسی کو نہیں دی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ رسالۃ عامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے اور جن اور انس کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت کو رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے کچھ خاص چیزیں دی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں دی۔ آپ نے فرمایا دیکھو، مال غنیمت، دشمن سے لڑنے کے بعد جو کچھ ملتا ہے ان کا مال اللہ نے میرے لیے حلال قرار دیا، میں امت کو تقسیم کرتا ہوں۔ یہ ایک۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے 1 مہینے کے روب کے ساتھ مدد کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جاتے تو وہاں کے لوگوں میں آپ کا ایک ڈر بیٹھ جاتا، بادشاہ ہو، وہ فوجی ہو، لڑنے والے ہوں، محمد آنے والے ڈر جاتے۔ جارڈن کے پاس روم کے بادشاہ نے بڑا لشکر جمع کیا،
کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 3 لاکھ لکھا ہے، اتنی بڑی. مدینے کو جا کر ختم کر کے آئیں گے پورا مدینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ روم کا بادشاہ تبوک کے پاس، جارڈن کے پاس فوجیں جمع کیا ہے. وہ کیوں آئے گا مدینے کو؟ چلو ہم چل کر لڑیں گے. صحابہ بے حساب نکلے، 15,000 تھے، 20,000 تھے، 30,000 تھے. اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں. وہ 3 لاکھ تھا سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطلاع پا کے آ رہے، بھاگ گیا، پوری فوج کو لے کر چلا گیا. ایک روب بیٹھ جاتا تھا. فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ اگر ہے لڑائی کے لیے، ابھی سے دشمن ڈرنے لگتا، کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ بھی اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ خاص تھا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری زمین میرے واسطے نماز گاہ ہے. وہ جیسے لیٹرین ہے اور جانور کاٹنے کی جگہ ہے اور صاحب باتھ روم ہے، یہاں سب چھوڑ کے پوری زمین اللہ نے مجھے مسجد بنائی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین میرے مسجد بھی ہے اور پاکی کا ذریعہ بھی ہے. جس آدمی کو نماز کا ٹائم ہو جائے وہیں پڑھ لے وہ. لیکن یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے عبادت کو چرچ ہی کو آنا پڑتا. ہمارے یہاں ویسی بات نہیں ہے مسجد میں الحمدللہ مسجد میں پڑھیں گے. سفر پر گئے گلی میں پڑھ لے، فلاں جگہ پڑھ لیا، راستے میں پڑھ لیے. مسجد ہی میں پڑھنا ہمارے لیے ضروری نہیں. اسی طرح وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اسی مٹی سے تیمم کر لیے. یہ بھی ایک خاص بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ اپنی قوم کے لیے آئے، اپنی بستی کے لیے آئے، وہاں تک ان کی لمٹ. لیکن مجھے جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے، جن اور انسان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں گنائی کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیا ہے. تو آپ کا جو روب بیٹھتا تھا دشمنوں کے دل میں، وہ کسی اور نبی کے لیے یہ بات نہیں تھی. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. تو لہٰذا آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے. قرآن مجید بھی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ساری دنیا کے لیے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ساری دنیا کے لیے. اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے اپنی اپنی قوم کے لیے، ان کی قوم کے لوگ جتنے ایمان لائے ان کا ثواب ان کو ملے گا، انبیاء کو. پھر دوسرے نبی آنے تک جتنے لوگ ان کے دین پر چلے اتنے لوگوں کا ثواب ملے گا. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ بھی ایمان لائیں گے سب کا ثواب ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، بکرے کاٹنا، قربانی کرنا ضرورت ہی نہیں. قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان سب کا ثواب پیارے نبی کو پہنچتا ہے. لیکن ہم عمل کرنے والوں کو ایک ذرا بھی کم نہیں، پورا ثواب ہم کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو پہنچاتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا اگر کوئی یہودی یا عیسائی اس کو معلوم ہوا کہ میں نبی بن کر آ گیا ہوں دنیا میں، اگر ایمان وہ نہیں لایا میرے اوپر تو نہیں، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. دنیا میں کہیں ہو اس کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ گئے ہیں، اگر وہ شخص ایمان نہیں لایا تو نہیں، اس کی نجات نہیں ہوگی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا ایک کاغذ کسی نے دیا، پڑھ کے دیکھے بہت اچھی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی، اللہ کی باتیں تو ویسی نہ ہوں گی. بہرحال اس میں کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے ایک کاغذ ملا ہے، اس میں کچھ تورات کی آیتیں بڑی اچھی ہیں، میں سناتا ہوں. سنانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر. تھوڑی دیر کے بعد جو حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا. کہا آپ متحبکون انتم، کیا تم جو راستہ ملے گا اس میں چل پڑو گے، گمراہ ہو جاؤ گے؟ دیکھو جی اہل کتاب تم کو کچھ بھی لا کر دیں گے، وہ سچ بھی ہو سکتا، جھوٹ بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، صحیح بھی ہو سکتا. اگر آج کے دن موسیٰ زندہ ہوتے
وہ بھی میرے فالوورز میں سے ہوتے، وہ بھی میرے اتباع کرتے، جب بھی ان کو نجات ملتی۔ اس طرح آپ کی نبوت سارے جہانوں کے لیے ہے، قرآن میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا وَقَانَ النَّبِيُّ يُرْسَلُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہر نبی اپنے قوم کی طرف بھیجا گیا، اس لیے جتنے انبیاء کرام ہیں یا قومی یا قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا قومی کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے یا قومی کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے یا قومی کہا، ابراہیم، سب جتنے انبیاء یا قومی، میرے لوگ میرے لوگ میرے لوگ۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا یا ایھا الناس، لوگو، میری قوم نہیں، عرب کے لوگوں، ایسا بھی نہیں، یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں، بالکل کامن آپ کی رسالت۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دی کہ صاحب آپ ساری دنیا کے لیے نبی ہیں، جتنے لوگ قیامت تک ایمان لائیں گے ان کا سب ثواب آپ کو ملے گا۔ بہت بڑی بات ہوئی۔ تیسری چیز، نبوت کا خاتمہ ہو گیا، آپ آخری نبی۔ کتنے نبی آئے دنیا میں اللہ کو معلوم۔ ویسے ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ نبی اور رسول جتنا ہے وہ 1,24,000 تھے۔ ہو سکتا ہے ہر بستی کے لیے ایک ایک نبی آتے تھے نا، ایک ہی وقت میں کتنے نبی؟ جیسے ہم ملک شام کو دیکھتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے وہ بھی نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی۔ ایک ہی ملک شام کے اندر 3 نبی ایٹ اے ٹائم۔ ویسا کیا کیا ہوا اللہ کو معلوم، کتنے انبیاء آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں نبوت کی سیل لگا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی۔ اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرمائے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرے بعد 30 آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، سب جھوٹے ہیں، دجال ہیں، مکار ہیں۔ ویسے ہمیشہ کتنے لوگ آئے، کشمیر میں کتنے لوگ اپنے آپ کو نبی بولے، بڑا نبی، جھوٹا نبی، دجال نبی، جو آج تک بھی ذرا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ 100 سال ہونے کو آئے، قریب سمجھیے۔ اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ کتنا بڑا ظالم تھا، ہر جگہ اپنے آپ کو نبی بتایا۔ جھوٹا نمبر 1، دھوکے باز، انگریز کے پیسے کھا کر نوکری کرتا تھا، منشی بن کے عرضیاں لکھتا تھا۔ انگریزوں آتے کیا جہاد اب نہیں ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں برطانیہ کی حکومت کے لیے دعا کروں کہ ان کی حکومت ہمیشہ قائم رہے۔ یہ ایک نبی، اس کے ماننے والے بھی دنیا میں ہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میرے بعد 30 نبی، حساب دے گا تو 3000 ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول نے صرف 30 بتایا۔ لوگوں نے لکھا ہے 30 جو ذرا دیر تک رہیں گے یا ان کا دور تک اثر رہے گا، باقی جب چھوٹے صبح کو دعویٰ کے نبوت کے، معلوم ہوا کہ تیسرے دن، 5ویں دن، 10ویں دن مر گئے، کسی نے مار دیا، کسی نے کچھ کر دیا، بے حساب ہے۔ لیکن یہ جن کے بہت دور تک اثر ہوا، ایسے 30 نبی قیامت تک آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے باپ نہیں تھے، کسی مرد کے باپ نہیں تھے، وہ تو اللہ کے رسولوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، یعنی آخری سیل رکھنے کے لیے آئے۔ اب مردوں کے اس لیے کہ آپ کا کوئی بھی بچہ پیدا ہو کر چند دن کے اندر مر گیا، سوائے ایسے کہ صاحب 20 سال کا 40 سال کے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے قرآن نے کہا مرد کے نبی، یہ نہیں کہا بچے کے تو آپ نبی تھے نا، بچے تو آپ کے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو فرمایا قرآن نے تمہارے بڑے لوگوں میں سے کسی کے نبی نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت، بالکل واضح آیت۔ حدیثیں بہت آئی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے متعلق خود کہتے تھے دیکھو جی میرا نام محمد ہے، احمد ہے، حاشر ہے، خاتم النبیین ہے. خود اللہ کے رسول بتاتے میں بھی نبیوں کو ختم کر دیا، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ حدیث سے تو معلوم ہوتا حضرت انس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میرے بعد ختم، اب نبی آنے والے نہیں. صحابہ کو ذرا یہ ہوا کتنی مشکلیں آئیں گی، کتنے پریشانی آئیں گی لوگوں کو، ایک نبی نہیں آئے گا تو ان کا کیسے ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک چیز باقی رکھی ہے، نبوت کی ایک چیز باقی رکھی ہے. وہ کیا؟ سچے خواب. انسان خود خواب دیکھتا ہے اپنے متعلق یا اپنے کسی بھائی بہن کے متعلق دیکھتا ہے، یہ بھی سمجھو نبوت کا ایک حصہ ہے. یہ قیامت تک ہے، اور قیامت جتنی قریب آئے گی اتنے زیادہ سچے خواب نظر آئیں گے لوگوں کو، جو دیکھے دن میں ویسا ہی ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، سیل لگا دیے، نبیوں کو ختم کر دیے. آپ نے ایک مثال بھی دی. میری مثال کیسے معلوم؟ کسی نے ایک محل بنایا، محل بہترین بنا کے ایک اینٹ کی جگہ خالی، سب پورا کمپلیٹ، لیکن ایک جگہ تھوڑی جگہ باقی رہ گئی ایک اینٹ رکھنے کی. جو بھی آتے اس گھر کو دیکھتے تو کہتے یہ ایک اینٹ اگر رہتی تو یہ مکمل محل ہو جاتا نا، اتنی جگہ خالی رہ گئی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تلک اللبنہ، میں ہی وہ اینٹ ہوں. اب وہ اینٹ رکھ دیے، بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی، نبوت کی پوری بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی. تو ہمارے نبی آخری نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. اس کو ماننا چاہیے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ مرزا غلام محمد قادیانی بہت بڑا ملعون، آپ کا زمانہ گزرا، آپ انتقال ہوئے، اسی وقت کچھ لوگوں نے عرب میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ایک آدمی تھا مسیلمہ کذاب، بعد میں لوگوں نے لگا دیا اس کے ساتھ جھوٹا، اس کا نام مسیلمہ. فوراً اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر بڑا لشکر بھیجے، حضرت خالد بن ولید کی کمانڈنگ میں، جا کے ان کو ختم کیا. پورے لوگ اس کو ایمان لے آئے، اس کو نبی ماننے لگے. عرب کے اندر جہالت بیوقوفی بہت تھی. جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے وہ نجد کا علاقہ جس کو یمامہ کہتے ہیں، اس علاقے میں بہت سارے لوگ، لڑائی ہوئی، آخر اس کو اندازہ ہو گیا مسلمہ کو کہ میری فوج ہارنے والی ہے. فوراً فوج کو لے کے بڑا ایک قلعہ بنا کے رکھا تھا، اس کے اندر گھس گیا. اب صحابہ سب پریشان کہ اس قلعے کے اندر کیسے جائیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آخر میں حضرت ابو بکر صحابی نے کہا دیکھو مجھے قلعے کے اندر کسی طرح ڈال دو، میں دروازہ کھول دیتا ہوں. دیکھیے ہمت کتنی رہتی ہے، جان جائے اس کی کوئی فکر نہیں. لوگوں نے ایسے ایک کو اوپر چڑھ کے ان کو گرا دیا، جا کے دروازہ کھول دیا. فوراً پوری اسلامی فوج گئی. کہتے ہیں 40,000 آدمی کو قتل کیے. اتنا بڑا ظالم مسلمہ کذاب، وہ بھی مارا گیا. حضرت واشی جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے قاتل تھے، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے مسلمہ کو قتل کیا. ہو سکتا کتنے دوسرے لوگوں نے قتل کیا ہو. تو نبوت کا دعویٰ بہت کیے لوگ، اور آج بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور سارے نبیوں کے آپ ختم کرنے والے ہیں. اس لیے ان قادیانیوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. ان کے ساتھ کاروبار کرنا، بیپار کرنا سب جائز نہیں، شادی کرنا ہرگز جائز نہیں. یہاں انڈیا میں کم ہے، یہاں کچھ مدراس وغیرہ میں برائے نام ہے. ورنگل میں کچھ لوگ ہیں قادیانی، اور اسی طرح بامبے میں بھی کافی لوگ ہیں قادیانی. لندن میں تو ان کا باقاعدہ پرچہ ورچہ بھی نکلتا ہے، اور صاحب وہاں ان کو بہت زیادہ مقبولیت بھی ہے. اس کے علاوہ قادیانی آندھرا کے کوسٹل علاقے میں بہت ہیں.
ان کو پیسے کہاں سے آتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل اور برطانیہ ان کو پیسہ دیتا، اس لیے کہ ان کا ایک طرح سے ایمبیسی سمجھیے قادیانیوں کا اسرائیل میں بھی ہے، بے حساب دولت۔ یہ آندھرا کا جو کوسٹل علاقہ ہے، کہاں سے وجے واڑہ سے لے کے اور وہ سمجھیے کہ صاحب وجے واڑہ سے لے کے قریب قریب وہ آخری علاقے تک، یہ پورے آندھرا کی بستیاں، تیلگو کی بستیاں، وہاں یہ لوگ ہر مسجد پر قبضہ کر کے رکھے ہیں۔ غریب بستیاں جا کے ان کا کوئی آدمی آتا، آگے جو باقاعدہ امام بن جاتا، تنخواہ وغیرہ کچھ نہیں، وہاں سے مرکز سے آتی تنخواہ، سب کی مدد بھی کرتے، کھلاتے پلاتے دیتے، زبردست محنت کرتے۔ نعوذ باللہ، یہ کافر ملحد قادیانی، اس کی دعوت کو پھیلانے کے لیے لوگوں نے اتنی محنت کی ہے۔ آج بھی بہت سارے قادیانی اس علاقے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو بہت ہیں، یہاں سے بھی زیادہ ہیں۔ بڑے بڑے عہدے دار بھی پاکستان میں قادیانی تھے۔ سر ظفر اللہ خان کتنا بڑا آدمی تھا، اور صاحب UNO میں پاکستان کا نمائندہ تھا، وہ بھی قادیانی۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ پاکستان میں بہت قادیانی ہیں، اللہ کی لعنتیں ہوں ان پر، جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ بنگلور میں تو باقاعدہ ان کا پروگرام ریلے ہوتا، ان کی مسجد خاص مسجد ہے، اس مسجد سے پوری ڈش کے ذریعے وہ پروگرام چلاتے، اور سب وہی باتیں۔ ایسے معلوم ہوگا کہ پکے مسلمان ہیں، پکے دجال ہیں۔ افریقہ کے اندر بھی انہوں نے بہت محنت کی، اور وہاں بھی ان کے بہت سے ماننے والے ہیں قادیانی کے۔ مسلمان جیسے مقابلہ کرنا نہیں کر سکے۔ ہماری تاریخ کے اندر قادیانی کا سب سے زبردست مقابلہ کیا مولانا ثناء اللہ ابرسری رحمۃ اللہ علیہ نے، رات دن مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ یا تو لکھ کر باز کریں گے، ان تو مناظرہ کریں گے۔ آخر کا مناظرہ بھی ویسے ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی آ کر بولے آپ نبی نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کو حکم ہوا ان سے مباہلہ کر لو۔ مباہلہ کا کیا مطلب؟ دو آدمی ایک بات میں اختلاف کرتے، میں صحیح تو غلط، تو صحیح میں غلط، ایسا کچھ بھی سمجھو نا، تو اس وقت آخر میں چلو بھائی اب دونوں مل کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہم میں جو سچا ہو اس کے سامنے جھوٹا مر جائے۔ تو بھائی سے کئی مرتبہ چیلنج کیے ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مرتبہ مجبور ہو کر مان لیا، ٹھیک ہے چلیں گے کہ میں اور آپ جو جھوٹے ہوں گے وہ پہلے مریں گے۔ تو دیکھا کہ مباہلہ کرنے کے چند دن کے بعد، یعنی سال ڈیڑھ سال بھی نہیں گزرا، لیٹرین میں مرا جا کے، رات بھر پاخانہ جلاب ہوتے ہوتے اسی میں جا کے مرا۔ اور اس کے بعد ثناء اللہ صاحب تو 20 سال رہے باقی۔ تو مقابلہ کیا بہت سے لوگوں نے، لیکن آج کل مسلمان جانتے بھی نہیں قادیانی کیا ہے، کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی غفلت یہ ہے کہ ہم لوگ یہی سمجھے کہ صاحب بیٹھے رہتے ہیں آرام سے، بستیوں میں جانا، کھیڑوں میں جانا، لوگوں کو دین سمجھانا، دین کی باتیں سمجھانا، اس کے لیے علماء محنت نہیں کرتے، جاتے نہیں۔ یہ سب سے اہم کام اس وقت یہی ہے کہ صاحب دیہاتوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، قریوں میں جائیں، ایک دن کیمپ کریں، وہاں کے عورتوں کو مردوں کو جمع کریں، دین سکھائیں، دین کی بات بتائیں۔ الحمدللہ اسے ہونا چاہیے، لیکن اب ہم لوگوں نے اتنی غفلت کی کہ صاحب وہ قلعے سب جو ہے قادیانی فتح کر رہے ہیں، ہم لوگ قلعے چھوڑتے جاتے ہیں۔ تو نبوت کا دعویٰ بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن اللہ نے وہ سارے نبیوں کو ذلیل اور خوار کیا۔ یہ تیسری خصوصیت تھی اللہ کے رسول کی۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے سارے نبیوں سے اللہ نے عہد و میثاق لیا، اگر آگے تو نہ۔ دوسری خاص بات اللہ کے پیارے رسول کی یہ تھی کہ آپ دنیا بھر کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ کہیں بھی کوئی بھی ایمان لائے گا، افریقہ کے آخر سے لے کے امریکہ کے آخر تک، فرانس سے، دنیا کے کہیں بھی جائے، ایمان لانا آپ پر ضروری ہے۔ جن ہو تو بھی، انسان ہو تو بھی، سب کے لیے۔ یہودی اگر پکا ہے وہ بھی، عیسائی اگر پکا ہے وہ بھی، اگر ایمان نہیں لایا تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔ تیسری بات ہم نے بتائی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ چوتھی بات رحمت مہدات، اللہ کے پیارے رسول ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔
قرآن مجید میں کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. بہت بڑی بات ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. تو مفسرین نے لکھا ہے مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، منافقوں کے لیے بھی رحمت. بہت رحم دل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے ایک مرتبہ آ کے کہا اللہ کے رسول کافر بہت پریشان کر رہے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، آپ بد دعا کر دیجئے نا اللہ کے رسول تاکہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو ان کے اور ان کے اولاد کے مسلمان ہونے کے لیے دعا کرتا ہوں. کتنی رحمت تھی، کتنا رحم تھا. اللہ کے پیارے رسول ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. آپ خود کہتے ہیں کہ میں دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے متعلق کبھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جنگ میں جاتے تھے جب بھی نبی کریم تاکید کرتے تھے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا. اگر کچھ لوگ چرچ وغیرہ میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا، لیکن اسلام کی دعوت دینا. یہ سب کیا رحمت ہی رحمت ہے؟ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے. مسلمانوں کے لیے رحمت سورہ توبہ میں اللہ کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. دیکھو تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں کہ تمہاری پوری مشقت تکلیف ان کو تکلیف میں ڈالتی، یہ رحمت بنا کے تمہاری طرف بھیجے گئے. بہت پیارے نبی ہیں. اس طرح قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ اللہ کے رسول سب کے لیے رحمت ہیں. مومنوں کے لیے تو رحمت ہیں دنیا میں، اور کس کے لیے رحمت ہے؟ منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے. اس لیے کہ منافقین کو قتل نہیں کیا اللہ کے پیارے رسول، چھوڑ دیے. کافروں کے لیے بھی رحمت، فوراً اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا. جتنے انبیاء کرام آئے سب ان کی زندگی میں ہم نے دیکھا اگر نبی کی بات نہیں مانے اللہ کا عذاب آیا. نبی دیکھ اپنی آنکھوں سے عذاب کو، ویسا بھی ہوا. لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یا آپ کے زمانے کسی پر ویسا عذاب نہیں آیا. ورنہ مکے کے لوگوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے 2 منٹ میں ختم کر دیتا اللہ. لیکن وہ ایک رحمت بنا کر بھیجے گئے اللہ کے رسول. منافقوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، اور سب کافروں کے لیے رحمت. جانوروں کے لیے بھی رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو ذبح کرنا ہونا چھری تیز کر لینا، فوراً اس کو ذبح کر دینا، اس کو تڑپانا نہیں. یہ بھی آپ نے فرمایا. رحمت مہدت، دنیا کے لیے اللہ نے مجھے رحمت کا پیغام دے کے بھیجا ہے. اب اس حدیث کو، آیت کو، سب کو رکھ کے دیکھیں کہ صاحب آج مسلمانوں کے لیے سارے لوگ کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں، یہ لوگوں ٹیررزم ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں. جبکہ قرآن حدیث پڑھی جائے رحمت ہی رحمت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی کتنے واقعات ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم فرمایا. کہا دیکھو کسی جانور پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. کیا کیا سب اللہ کے رسول نے فرمایا. تو رہ گیا یہ چوتھی بات ہوئی کہ دنیا کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے امن و امان بھی تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد سوچے کیا گھر جانا، کیا عشاء کی نماز کو آنا، بیٹھو مسجد میں یہیں پڑھتے بیٹھیں گے اور آپس میں بات کرتے رہیں گے دین کی. بیٹھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آتے کہ اچھا آپ لوگ گھر نہیں گئے کیا، یہیں بیٹھے ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول سوچے جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر بھی آنا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں گے. ہم لوگ پڑھتے رہے، یہ کرتے رہے. کہا ٹھیک، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. پھر آسمان کو دیکھا اللہ کے پیارے رسول، اور اکثر آسمان کو دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے میں جب تک ہوں جی عذاب نہیں آئے گا. آسمان کے متعلق آپ نے فرمایا جب تک تارے ہیں آسمان ٹوٹے گا پھٹے گا نہیں، ویسے رہے گا. تارے جب باندھ پڑ جائیں گے، تارے جب ٹوٹنے لگیں تو آسمان بھی ٹوٹ کے گر جائے گا. تو
آسمان کو سنبھالنے والے ہیں تارے. وہ گر نہیں سکتا، آسمان ٹوٹ نہیں سکتا، لیکن یہ تارے جب قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے مان پڑ جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ پڑے گا. یہ ایک آپ نے فرمایا. دوسرا فرمایا دیکھو جی میں تم سب کے لیے ایک طرح سے امن ہوں، میں جب تک ہوں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. اور قرآن مجید میں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ہیں ان پر عذاب نہیں آ سکتا. مکے کے کافر ابو جہل نے کہا اے محمد تم کہتے ہو اللہ کا عذاب آتا، اللہ کا عذاب آتا، ہم نہیں مانتے، بلاؤ اللہ کے عذاب کو. اس پر اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ابو جہل کے کہنے سے عذاب آ جائے گا کیا؟ آپ کی ذات سارے مکے کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت اور برکت ہے. آپ کے زمانے میں کسی بھی قوم پر عذاب نہیں آیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. اور قیامت تک ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا. کتنی بستی بستی پوری ویسی، آسمان سے کوئی بجلی گری سب ختم، زمین میں زلزلہ آ گیا پورے نبی کو نہیں ماننے والے ختم. ایسے بہت سے عذاب آئے، لیکن اللہ کے پیارے رسول ایسی رحمت لے کر آئے اور ایسا امن کا پیغام لے کر آئے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کسی کو عذاب نہیں ہوا. کہتے جھٹلانے والوں کو عذاب نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا میں جب تک ہوں تم لوگ امن میں رہو گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں جتنے لوگ تھے منافق بھی ہیں تو ایمان کو ظاہر کرتے، نفاق کو چھپاتے. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو امن تھا. اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تم میرے بعد آنے والوں کے لیے امن ہو. صحابہ کی زندگی بھی جب تک پورے صحابہ تھے مدینے میں، جب تک آپ کی حکومت تھی یعنی صحابہ کرام کی، سب امن و امان ہی رہا. اللہ کے پیارے رسول نے کیا فرمایا میں رہنے تک دنیا میں فساد یہ وہ نہیں آئے گا. اللہ کے پیارے رسول جو ہی انتقال فرمائے دیکھتے ہیں ہم کہ کتنے لوگ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، بہت سارے لوگ. حضرت ابو بکر صدیق نے فوج بھیج کے ان سب کو خاموش کرایا. تو پیارے نبی نے فرمایا میں امان ہوں، میرے زمانے فتنے، میرے زمانے شورشیں، میرے زمانے بغاوتیں مسلمانوں کبھی نہیں. صحابہ کے متعلق کہا کہ تم لوگ میری امت کے لیے امان ہو. جب تک صحابہ کرام تھے امت کے اندر ویسا انتشار نہیں ہوا. صحابہ کرام ختم ہوتے ہوتے حضرت عثمان کے زمانے میں اب دیکھتے ہیں حضرت عثمان کو شہید کیے، خلیفہ برحق ان کو قتل کیے. اس کے بعد سے آج تک بدامنی ہے مسلمانوں کے اندر، ان کو قتل کیے. پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے کیا ہوا. تو نیک لوگوں کا رہنا بھی کسی بستی کے لیے رحمت. جس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جس محلے میں نیک لوگ رہتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنے والے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اتنا ستاتے کافر ہم کو، اتنا ستاتے، کچھ بھی ایک گٹھی باندھے سب سامان وامان لے کے نکلے میں چلے جاتا ہوں مکہ چھوڑ کے، حبشہ کو چلے جاتا ہوں، ابیسینا کو. وہ ایک عرب کا سردار تھا ابن دغنہ. اس نے دیکھا حضرت ابو بکر کو کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ، وہ بھی کافر نا، تمہاری قوم کے لوگ ستاتے، پریشان کرتے، اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، میں چلا جاتا ہوں، نہیں رہتا ہے مکہ میں. کہا تم نہیں جا سکتے، تم اتنے شریف اور برکت والے آدمی ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو امن ہے، خوشی ہے، غریبوں کی مدد کرتے، غلاموں کو آزاد کرتے. آج تمہارے جیسا نیک آدمی بستی سے چلے گا تو پھر بستی نہیں رہے گی. پکڑ کے لے آیا، نہیں صاحب نہیں جا سکتے، میں آپ کو امن دلاتا ہوں، چلو. آ کر بولا کافروں کو خبردار، حضرت ابو بکر پر کوئی ہاتھ رکھے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر چند دن رہے، چبوترے میں نماز پڑھتے، تہجد کی. عورتیں آ کر سن کر حیران ہو جاتی، اللہ کا کلام، اتنا پیارا کلام، اتنا اچھا کلام. تو
نیک لوگ جہاں بھی رہتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اس لیے نیک لوگوں کا خیال کرنا چاہیے اور نیک لوگوں کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے لیے بھی امن تھے اور صحابہ ان کے بعد کے لوگوں کے لیے امن تھے۔ جب صحابہ کرام کی زندگی ختم ہو گئی تو بس اس کے بعد سے فتنہ فساد اس امت کے اندر برپا ہو گیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ان کو صحابہ کو آئی، آپ کے ساتھ رہنے سے، بیٹھنے سے، آپ کی باتیں سننے سے، ان پر بھی صحابہ پر بھی وہ رحمت کا اثر آیا اور وہ اثر ختم بھی ہو گیا جب صحابہ کرام ختم ہو گئے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی، کسی بھی نبی کی قسم اللہ نے نہیں کھائی۔ اللہ نے قسم کھائی چاند کی بھی، سورج کی بھی، زیتون کے پھل کی بھی، انجیر کی بھی، بہت ساری چیزوں کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ۔ انسانوں میں سے کسی کی قسم نہیں کھایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھایا۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ اپنے نشے میں ہیں، جب عذاب آئے گا تو معلوم ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم، کتنی ہی کتابیں، کتنی انبیاء ہیں، کسی کی قسم اللہ نہیں کھایا۔ تو کتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اندازہ کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم تک کہی گئی قرآن مجید کے اندر۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ 6 باتیں ہوئی۔ 7ویں بات جو کہی گئی وہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے منع کیا کبھی محمد نام لے کے نہیں بلانا، رسول اللہ، نبی اللہ ایسے ہی بلانا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا نام لے کر قرآن میں آپ کو نہیں بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ جب وہ طوفان تھم گیا، کشتی سے اترو نوح، تم بھی اور جتنے لوگ ہیں سب اترو۔ نوح علیہ السلام کا نام لیا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت پہ رہو۔ آدم علیہ السلام کا نام لیا اللہ نے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، ابراہیم کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اسی طرح جتنے انبیاء کرام آئے ان کا نام لیا اللہ تعالیٰ۔ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے کہا یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تم کو دنیا سے اٹھا لینے والا ہوں، یہ بھی کہا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی کا نام اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں لیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یا نبی یا رسول، یا نبی یا رسول، ایسا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے نا، ویسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں پکارنا۔ کیا کہنا؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ایسے کہنا۔ تو یہ بھی بہت بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ کہہ دیا کہ صاحب تمہارا نام کوئی نہ لے۔ اللہ نے بھی آپ کا نام نہیں لیا۔ جہاں ضروری تھا نام لینا اس کے ساتھ آپ کے وصف کو یعنی رسول کا ذکر بھی کیا، جیسے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہاں نام لیا اللہ، لیکن اس کے ساتھ کیا بولا؟ رسول اللہ بولا، محمد الرسول اللہ۔ والذین آمنوا بما نزل الیک وما نزل، سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان وہاں جوڑ دیا۔ ایسے ایک جگہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے جو فالوور ہیں وہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم ان کے فالوور ہیں، اور یہ نبی، اور یہ نبی، یہ نہیں کہا محمد، ایسے نہیں کہا۔ تو قرآن مجید میں جتنی جگہ بھی پیارے نبی کا نام آیا ہے رسول اللہ کے ساتھ آیا ہے، ایمان کے ساتھ آیا ہے، محمد کا لفظ ڈائریکٹ نہیں۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بلایا ویسے نہیں آیا. یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ کے رسول کا عطا ہوئی. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ صاحب سارے مومنوں کو منع کر دیا گیا کہ آپ کے ساتھ نام لے کر آپ کو نہ پکاریں. ہاں سارے انسانوں کو منع کر دیا گیا کہ آپ کا نام لے کر کوئی نہ پکارے. اسی لیے سارے انبیاء کرام سارے صحابہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے. محبت پیار سے کوئی لیتا ہے تو دوسری بات ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تم مجھ سے خوش رہتی ہے تو مجھے معلوم, مجھ سے ناراض رہتی ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے معلوم ہوتا آپ کو؟ کہا جب تم خوش رہتی ہو نا مجھ سے, راضی رہتی ہو نا, تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم, لیکن غصہ رہتا ہے میرے اوپر تو کہتے ابراہیم کے رب کی قسم. ہاں اللہ کے رسول ٹھیک فرمایا, میں خوش رہتی ہوں تو آپ کا نام لیتی ہوں اور مجھے رنج ہوتا ہے تو میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہوں. ایسے کوئی محبت سے آپ کا نام لے تو اور بات ہے, ورنہ تو صحابہ کرام کو منع تھا. اسی لیے صحابہ کرام کبھی آپ کا نام نہیں لیے زندگی میں. محمد صاحب آئیے, محمد جائیے نہیں, یا رسول اللہ. ادب احترام اتنا کیے صحابہ کرام کہ صاحب جس کی کوئی حد نہیں. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ خاص باتیں عطا کی تھی. میں نے بتایا پہلی بات تو یہ کہ سارے نبیوں سے عہد و میثاق لیا گیا, اگر تمہارے زمانے محمد آئیں گے ان پر ایمان لانا. پھر ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. تیسری بات ہم نے بتائی کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. چوتھی بات ہم نے بتائی کہ ساری دنیا کے اللہ کے رسول جانوروں کے لیے, انسانوں کے لیے, منافقوں کے لیے, کافروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. پانچویں بات ہم نے بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے عذاب نہیں نازل کیا, اور اللہ کے پیارے رسول کی برکت اتنی تھی کہ عذاب کبھی پوری امت پر نہیں آیا, ورنہ تو مکے کے لوگوں پر عذاب آ ہی گیا ہوتا. چھٹی بات ہم نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے اور کسی بھی انسان کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں نہیں کھائی. ساتویں بات ہم نے یہ بتائی کہ اللہ نے جب بھی آپ کا نام لیا یا محمد کر کے نہیں لیا, یا ایھا النبیو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, آپ کو اللہ نے خود رسول اور نبی کے ٹائٹل سے بلایا, نام سے نہیں بلایا. آج کی آخری بات ہم نے یہ بتائی کہ سارے مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا کہ آپ نبی کا نام محمد لے کر نہ بلائیں. جب بھی بلانا ہو یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا خیر خلق اللہ, ایسے ہی بلانا. اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, اے دنیا کے سب سے پسندیدہ اور محبوب اللہ کو, ایسا نام لے کر, ایسا ٹائٹل لے کر بلانا, سوائے نام نہیں بلانا. یہ 7-8 باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کتنا ہے. اور اس کے علاوہ 4-5 باتیں اور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں. کچھ باتیں دنیا میں, یہ دنیا کے اندر اتنی چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی تھیں. کچھ چیزیں آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, کسی نبی کو وہ چانس نہیں ہے, کسی نبی کو وہ مقام نہیں ہے. تیسری بات, آپ کی امت کو پیارے نبی کے ساتھ تعلق ہو جانے سے آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص باتیں دی ہیں. یہ باتیں انشاءاللہ کل بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کو محبت بھر دے, آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرے, محتاجوں کی محتاجی کو دور کرے, جب تک مسلمان بنا کے رکھے, اور جب ہمارا آخری وقت آتا ہے ایمان پر خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.